بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو پارٹ 1 میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک موچی کی وجہ سے، ایک موچی کی نیکی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام حاجیوں کا حج قبول کیا۔ اور وہ نیکی کیا تھی وہ بھی بتایا کہ ایک غریب انسان کے بچوں کو کھانا کھلانا، یعنی کہ اس کے پڑوس میں بچے جو ہیں وہ بھوکے پیاسے تھے، اور اس نے سوچا کہ کیا میرا حج ادا کرنا زیادہ ضروری ہے یا ان بچوں کی بھوک مٹانا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس نے اپنا عمل دکھایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی نیکی پسند آ گئی وہ موچی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس موچی کی شکل میں ایک فرشتے کو اتار کے وہ حج اس کے لیے قبول کروایا۔ تو آپ کے ارد گرد، یعنی کہ ہمارے پاس جو سنت میں موجود ہے کہ اپنے دائیں طرف 40 گھر دیکھیے، اپنے بائیں طرف 40 گھر دیکھیں، فرنٹ سائڈ پہ 40 گھر دیکھیں اور بیک سائڈ پہ 40 گھر۔ دین میں تو ہمارے یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی اگر بھوکے سو رہے ہیں اور آپ اچھا کھا رہے ہیں تو پھر وہ کھانا آپ پہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہم اتنے سیلفش ہو گئے کہ صرف اپنی دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے نیت تو پھر اپنے کھانے کی خوشبو بھی، دین اتنی پائیداری سکھا رہا ہے آپ کو کہ اگر آپ نہیں دے سکتے نا، یا آپ کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ باہر دیں، تو پھر آپ اس کھانے کی خوشبو بھی ایسا نہ ہو کہ باہر پڑوسی جو ہے اس خوشبو کو دیکھ کے ان کا دل للچائے، تو بھی آپ کے لیے گناہ ہوگا۔ تو اس خوشبو کو ماند کر دیں، کم کر لیں، آپ اپنے روم بند کر لیں۔ یہ عمل تو ہم کر سکتے ہیں نا، اگر آپ کا دل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے تو پھر آپ یہ عمل کریں، سب کے لیے کریں۔ اور کسی کا بھلا کرنا، کسی کو، ہم بڑے بڑے عمل کر رہے ہوتے ہیں نا کہ حج، بہت سارے میں نے ایسے لوگ لائف میں دیکھے ہیں، کیونکہ میں الحمدللہ محفلوں میں جاتی ہوں، میلاد پڑھتی ہوں، وہاں جا کے میں خود تو زیادہ گفتگو نہیں کرتی، لیکن جو میری آنر ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں تو میں صرف سن رہی ہوتی ہوں لوگوں کی پریشانیاں، پرابلم کتنی ہوتی ہیں کہ لوگ بڑے بڑے جو ہے نا، بڑے لوگ اپنی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، ہم تو ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں، یا ہم نے فلاں بیٹی کے لیے، فلاں کے گھر میں غریب تھا اس کی شادی کروا دی، یا ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ تو ہر نیت کا دار مدار عمل پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے کہ آپ دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا، تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں وہ تمام نیکیاں جو ہیں لپیٹ کر منہ پہ مار دوں گا، کیونکہ اس کے پاس تو نہ عبادت کی ضرورت ہے کہ عبادت کے لیے کوئی کمی ہو، کیونکہ جہاں ہمارا خانہ کعبہ ہے وہیں سیم اسی کے اوپر فرشتوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا ہوا ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور وہاں 70,000 فرشتے ہر روز آتے ہیں اور وہ طواف کرتے ہیں۔ جب وہ 70,000 فرشتے چلے جاتے تو دوسرے دن اگلے فرشتے آتے، اور آج تک روز ازل سے لے کے ابھی تک یہ عمل ہے، اور روز ابد تک، قیامت تک یہ عمل رہے گا کہ وہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو کر چکا ہے حج وہ دوبارہ آئے۔ ہر روز نیا فرشتہ آتا ہے، اور ان کی تعداد، کوانٹٹی جو ہے وہ 70,000 ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو نہ تو عبادت کی کمی ہے، نہ خزانوں کی کمی ہے، صرف وہ آپ کی نیت، آپ کے اعمال دیکھتا ہے۔ اور پھر آپ تھوڑا سا عمل کرتے ہیں نا، جیسے اس موچی نے تھوڑا سا عمل کیا تھا، ایک بھوکی فیملی کو کھانا، پیسے دے دیے تھے سارے حج کے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حج کیا اس سال، اور پھر فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی شکل میں ہر سال وہ موچی کی شکل میں آ کر ہر سال حج ادا کرے۔ تو ایک نیکی اتنی کر جائیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اتنی پسند آ جائے۔ ہم تو آج کل اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہم خیال ہی نہیں رکھتے ارد گرد کا کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا کتنا ثواب کا کام ہے۔ تو کوشش کریں، آپ زیادہ نہیں کر سکتے، کسی ایک کا تو ہم حق ادا ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکی کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آپ چھوٹی نیکی کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر دے گا، اور وہ کب دے گا، وہ نوازتا رہتا ہے۔ آپ نیکی کرتے جائیں، وہ نوازتا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔